جی شکریہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کون ملوث ہو سکتا ہے، تو یہ بہت ابھی قبل از وقت ہے۔ پولیس کو جتنی بڑی چوٹ لگی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ بہتر تحقیقات کر سکے اور اس کو کسی نتیجے تک پہنچائے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا کے آئی جی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صرف اتنا کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے جو سی سی ٹی وی کی فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں ان کو جو شک ہے، بلکہ یقین کی حد تک جو شک ہے، یہ شخص جس نے یہ حملہ کیا ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے اور اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی تلاشی بھی نہیں لی گئی۔ ابھی تک تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ کون ملوث ہے، ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی واضح کچھ نہیں ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، اتنی ہی وہ آ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس دڑے نے، طالبان کے جس دڑے نے اس کو ابھی تک قبول کیا ہے، اس کی ذمہ داری تسلیم کی ہے، وہ بھی ابھی تک اس کا نام اتنا زیادہ سامنے نہیں آیا تھا۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ جو مومند ایجنسی کے جو طالبان تھے، جن کو جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کہا جاتا تھا، یہ اسی کا ایک دڑا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے ایک بندے نے شاید اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے جو عمر خالد خراسانی ان کے جو بڑے تھے اس کا بدلہ لیا ہے، جو کہ پچھلے سال پکتیا میں مارے گئے تھے ایک دھماکے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے اس کا بدلہ لیا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ملوث ہونے کے حوالے سے ابھی تک کسی کے پاس ایسا کلو ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک شاید کوئی کمیونیکیشن کو اگر ٹریس کیا گیا ہو، ایجنسیز نے اگر کچھ کیا ہو اور کسی نتیجے تک یہ پہنچے ہوں اور ابھی تک ہم سے انہوں نے شیئر نہیں کیا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن ابھی تک جو آئی جی کی سطح تک جو بات چیت چل رہی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پہچان نہیں ہوئی کہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو جب تک بندے کی پہچان نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ابھی کسی کے ملوث ہونے کے حوالے سے بات ذرا تھوڑی سی قبل از وقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان کا مین دڑا ہے، جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں، جس میں مختلف دڑے اس کا حصہ ہیں اور اس میں مختلف جگہوں سے شمولیتیں بھی اختیار ہو رہی ہیں، اور وہ بار بار اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں کہ بلوچستان سے فلاں جگہ سے ہمارے ساتھ فلاں دڑے نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور وزیرستان سے فلاں دڑے نے ہم سے شمولیت ہمارے مین دڑے میں ٹی ٹی پی میں اختیار کر لی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سیاسی جماعتوں میں لوگ آ کے شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بڑے والی باڈی ہے ٹی ٹی پی، اس نے تو اس سے اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پہ رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے میں ان کے ایک ایسے دڑے کا جو کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہ متفق بھی نہیں تھا، اس کی جانب سے یہ ہونا، یہ واضح طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے از خود یہ ایک تقسیم ہے، خیالات کا تقسیم ہے، نظریات کا تقسیم ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کچھ اور چاہتا ہے اور یہ دڑا کچھ اور چاہتا ہے، تو میرے خیال میں تقسیم تو آلریڈی ان میں ہے۔ اب اگر اس کے اثرات پڑیں گے تو میرے خیال میں ان کی تقسیم مزید بھی بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی کہیں گے اگر ان کو کوئی نقصان ہوگا، کوئی آپریشن ہوگا، ان کو جانی و مالی کوئی نقصان ہوگا، ان کا کوئی زیر حراست بندہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو یہ پھر ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، اور اس بلیم کرنے کے چکر میں آپ دیکھیں کہ پھر یہ ہوگا کہ کہیں گے، ایک کہے گا کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، دوسرا کہے گا کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، جس کی وجہ سے یہ تقسیم مزید بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھے گی۔ اور ٹی ٹی پی کہے گی کہ ہمارا طریقہ ٹھیک تھا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر کے، بات چیت کے ذریعے بات آگے بڑھانے کا، یہ دھڑا کہے گا کہ نہیں، ہم نے ایک بڑا حملہ کر کے یہ حاصل کر لیا ہے مقصد۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے بیچ میں بھی تقسیم تو بڑھے گی۔ پھر آپ نے بات کی کہ اس کے مستقبل پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، تو مستقبل کے پاکستان کی اس سوسائٹی پہ تو اثرات اس کے یہ پڑ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پولیس ہے وہ فرنٹ لائن وہ تھی، فورس تھی، تو وہاں پہ ان کو جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کے ابھی مورال کو اس طریقے سے بھی اثر اس پہ پڑا ہے کہ وہ پریشان ہیں اس وقت۔ ان کے 100 لوگ ایک ہی جگہ پہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے آپ کو سمیٹنا ذرا مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، عام لوگ، ان کے ذہنوں میں جو بات آئی ہے کہ جب پولیس اتنا اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتی تو ہمارے لیے وہ کیا کرے گی۔ عام لوگوں کا بھی تھوڑا سا نفسیاتی اثر اس پہ پڑے گا۔
اور اتنا بڑا حملہ کر کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں تو ان پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ خود اپنا ایک بہت بڑی وکٹری اس کی سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم نے کیا کر لیا, ہم نے اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزید اثرات یہ ہوں گے کہ اگر ان علاقوں میں الیکشن ملتوی ہوتے ہیں پاکستان میں, سیاسی اثرات اس کے یہ ہو سکتے ہیں. اس کے معاشی اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہاں کی جو تاجر طبقہ ہے اسے پتہ ہے کہ ہمیں تو ویسے ہی بتے کی کالیں آ رہی تھیں, ہم تو ویسے ہی ایک بار ہم سے پہلے سے ہی پریشان تھے, اب یہ مزید ہو گیا ہے, پولیس پہ حملہ ہو گیا ہے تو ہماری حفاظت کون کرے گا. تو اس کے مختلف قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں اس سوسائٹی پہ. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے میری معلومات کے مطابق اس میں تو یہ ہے کہ سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا تھا. ہاں, مذاکرات کا عمل دونوں طرف سے, جو حکومت کی طرف سے جو لوگ اگر کوئی مذاکرات کر رہے تھے, پاکستان کی ریاست کی طرف سے اگر کوئی مذاکرات کر رہے تھے, اور یا ٹی ٹی پی کی طرف سے, دونوں نے مذاکرات بالکل ختم ہونے کا ابھی تک اعلان نہیں کیا. انہوں نے ٹی ٹی پی سے جب بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات معطل ہیں, اور یہاں پہ بھی ہم نے جب بھی پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ مذاکرات معطل ہیں. تو اس کا مطلب ہے مذاکرات ہو نہیں رہے, لیکن اس کا امکان اب بھی ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو شاید یہ ہو بھی جائیں. اور ویسے بھی جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بات چیت کر کے اور آپ کو گارنٹی دے کے اس بات چیت کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں, آپ کے ساتھ جو بات کریں اس کی گارنٹی لیتے ہیں, اور پھر اس کے بیچ میں کوئی وار نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پاکستان پہ اگر اس کے اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں تو آپ کو بات چیت ضرور کرنی چاہیے. ہاں, ان لوگوں کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے جو بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور صرف حملے کر رہے ہیں. ان کے خلاف آپریشن بھی ہونا چاہیے, کارروائیاں بھی ہونی چاہیے, اور وہ جہاں بھی ہیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری کور کمانڈر کانفرنس جب ہوئی اور اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا شہباز شریف کی زیر صدارت, اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے جس میں عسکری اور جو ہماری وہ ہوتی ہیں سیاسی قیادت, وہ دونوں مل کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو شاید وہاں پر بھی کوئی فیصلہ ہو کہ کچھ لمیٹڈ یا بڑے سطح پہ کوئی کارروائیاں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ اس بات کا بھی امکان ابھی موجود ہے, اور کچھ اشارے بھی ملے ہیں کہ حکومت پلان کر رہی ہے کہ کوئی اتفاق رائے بنایا جائے کہ تمام لوگ متفق ہوں تو پھر کوئی آپریشن لانچ کیا جائے. تو اس کے امکانات موجود ہیں.